سر السلام علیکم. کیسا سر؟ سر میں نے آج آپ کو جس وجہ سے زحمت دی وہ ایک بہت ہی قدیمی بحث ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. وہ ہے جبر اور قدر کی. سر قرآن کی ایک دو آیتیں یا یوں کہہ لیجیے کچھ آیتیں ایسی لگتی ہیں جو کہ میری کم لا علمی میں یا کم سمجھ میں مطلب ٹکراؤ سی محسوس ہوتی ہیں. جیسے ایک آیت ہے وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہم نے انسان کو وہ کچھ دیا جس کی اس نے محنت کی. جبکہ دوسری جانب پروردگار فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر سے پیدا کی. اور تو اور خدا فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ میری جانب سے ہے، اور جو کچھ تم پر نقصان آتا ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. سر ان تین آیتوں یا ان چار ورژنز میں خاصا کنفیوز رہتا ہوں کہ آخر حقیقت کیا ہے یا پس پردہ مار کیا ہے. اگر ان کو آپ نے ڈیکوڈ کیا ہو تو پلیز شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری سبجیکٹ کو ریز کیا ہے، اور جو عام مذہبی لوگوں کی اور خاص طور پہ مسلمانوں کی کمزوری یا ان کے ایکشن نہیں لینے کی وجوہات ہے، ان میں سے ایک وجہ اس بنیادی سبجیکٹ کو غلط سمجھنا یا نہیں سمجھنا ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے جو آپ جبر اور قدر کا جو آپ بات کرتے ہیں، وہ عام آدمی کو، یہ پہلی بات تو یہ لفظی قدر اور جبر عام اردو الفاظ سے ذرا مختلف ہیں. وہ پہلے میں سمجھاؤں گا کہ مطلب کیا ہے، تو اور اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید کی آیتوں پہ ہم آتے ہیں اس کے اوپر. اچھا، یہاں تک جو میری اسٹڈی ہے قرآن مجید کی، اس میں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ابھی واضح کروں گا اس کے اوپر اور یہ فلسفہ کیا ہے. دیکھیے، پہلے ہم یہ کلیریفائی کر دیں کہ ہم کس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں. جبر اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ جبریہ جو کانسیپٹ ہے، جبریہ کانسیپٹ جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا، جب پیدا ہوا اس سے لے کر جو کچھ وہ جب تک وہ موت آتی ہے، اس کو جو کچھ بھی جو وہ کرتا ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو اس پہ لکھا ہوتا ہے. اس کو جبریہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ وہ جو انسان ہے پیدا ہوا، اس کے اندر وہ قادر ہے، اور وہ اپنے کوئی چیز اس شکل میں جس طرح کے اس کو جو ایکٹ ہونا ہے وہ کسی نہیں لکھی ہو، اور اس کے پاس قدر ہے کہ چاہے وہ اپنے آپ کو صحیح طرح عمل کر لے یا اس کو غلط طرح عمل کر لے، کہ اس کے پاس چوائسیز ہیں. بندے کے پاس قدر ہے، چوائسیز ہیں. اس کو قدریہ کہا جاتا ہے. ایک جبریہ اور ایک قدریہ کا ہوتا ہے کانسیپٹ. یہ فری ول کی جاتی ہے. اچھا، اس سارے کانسیپٹ سے پہلے یہ جبریہ اور قدریہ اس کے لیے آئے گا جو اللہ کو مانے گا. جو اس کے کار کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. اچھا، اس جبریہ اور قدریہ کے کنفیوژن نے انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا. اگر آپ دنیا میں آج آبادی میں جائیں تو وہ آبادی خالق کائنات کے بارے میں وہ نظریہ نہیں رکھتی جو ہم رکھتے، جو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جبریہ اور قدریہ فلسفے میں ہم نے اسے اتنا کنفیوز کیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس قدر ہے، اور قرآنی آیتوں کا مطلب اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جبریہ ہے، تو وہ کہتا ہے یار اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے. خدا کرے گا جو کرے گا. ہاں، نہیں خدا کرے گا جو نہیں کرے گا. اس نے اپنی قدرت کو دیکھتے ہوئے اور اس انٹرپریٹیشن سے کہ فلسفہ جبریہ ہے، قرآن سے انکار کر دیا ذہنی طور پر. اس نے کہا یار میرے پاس تو قدرت ہے، اور یہ مولوی مجھے بار بار کہے جا رہے ہیں کہ جبریہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ یا تو مولوی غلط ہے، انٹرپریٹیشن غلط ہے، یا یہ کتاب غلط ہے. تو یہ جبریہ اور قدریہ کا جو کنفیوژن ہے، اس نے انسانوں کو مذہب سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. اور یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے. اچھا، اب اگر جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتیں، ایک دو نہیں بہت ساری آیتیں، وہ اس مسئلے کو ڈسکس کر رہی ہے، اور اس طرح ڈسکس کر رہی ہے کہ اس کی مختلف توجیحات نکل رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. اس سبجیکٹ پہ میں آگے جانے سے پہلے ایک
چیز کہوں گا کہ جو اصلی اس کا جو اصلی پوزیشن ہے وہ امر الامرین ہے، مطلب درمیان کا عمل ہے. نہ یہ جبریہ ہے نہ یہ قدریہ ہے. کچھ جگہ جبریہ ہے، کچھ جگہ قدریہ ہے. یہ تو میں اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جبریہ اور قدریہ کا مطلب کیا ہے. اچھا اب آگے چلے. اس کو بالکل سمپلسٹ طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. سمپل، اس سے سمپل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ جبریہ اور قدریہ ایکسپلین کرتے مختصر ترین وقت میں. اس نے کہا، حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا. اس نے کہا یہ تیری قدرت میں ہے، یہ تیری قدرت میں ہے، یہ ہے قدریہ. اس کے بعد حضرت علی نے کہا دوسرا پیر اٹھاؤ. اس نے کہا یہ میری قدرت میں نہیں ہے. اس نے کہا یہ جبریہ ہے. تو اس سے زیادہ کلیئرٹی، اس بات سے زیادہ کلیئرٹی جبریہ اور قدریہ پہ نہیں آ سکتی. حضرت علی نے کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا. اس نے کہا تیری قدرت میں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ دوسرا پیر اٹھاؤ. اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں اٹھ سکتا. اس نے کہا یہ تیرے قدرت میں تھا، وہ اس کی قدرت میں ہے، تو اس کے درمیان میں جبریہ اور قدریہ ہے. اچھا یہ بنیادی فلسفہ ہے. اچھا اب میں اس مزید اس پہ جانے سے پہلے میں جو جبریہ اور قدریہ ہے اس کو میں جو کائنات ہے، اس کائنات میں جو چیزیں ہیں اس کے ریفرنس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کائنات میں جو سب سے زیادہ کمتر چیز ہے وہ ہے نباتات. ٹھیک سر، جیسے آپ مائکرو آرگینزمس کہہ لیں. پتھر، ٹھیک وہ پتھر جہاں پہ اس قدرت نے رکھ دیا، اس کی پتھر کی قدرت نہیں ہے کہ وہ پتھر وہاں سے موو ہو جائے. تو نباتات کے اندر جبریہ اپنے ایکسٹریم پر ہے. ٹھیک سر. اب نباتات سے جمادات سے آگے چلے تو نباتات آئے. نباتات کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو جہاں پتھر آ جائے وہاں سے ٹرن کر کے ادھر سے نکل جائے. یہ نباتات کی قدرت ہے. جمادات یعنی پتھر، نباتات یعنی پلانٹس. جمادات پتھر، نباتات پلانٹ، اس میں یہ قدرت ہے. وہ ایک قدرت کا اگلا اسٹیج ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلے. اس کے بعد آ گیا حیوانات. حیوانات کے پاس نباتات جمادات سے زیادہ قدرت ہے. اس کے پاس قدرت کے علاوہ فطرت بھی ہے. اس کے پاس فطرت ہے. بالکل. کچھ جانور اس کے پاس فطرت ہے. اس کے پاس فطرت یہ ہے کہ جانور سورج کے طلوع ہونے کے وقت پہ اٹھتا ہے. یہ فطرت ہے جانور کی. یہ فطرت ہے شیر کی کہ جب وہ اپنا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اپنی شکار نہیں کرتا. یہ فطرت ہے. تو جانور کے پاس قدرت بھی ہے اور فطرت بھی ہے. یہ اس کی جبریہ نہیں ہے، یہ قدریہ ہے. یہ جانور کی فطرت ہے کہ وہ قدرت اور فطرت آ گئی. یہاں تک یہ قدریہ ہو گیا. اس کے آگے چلے. اب آ گیا انسان. اب اس میں قدرت بھی ہے، فطرت بھی ہے، اور اس کے ساتھ آ گیا نفس. ہاں سر، بالکل. اب وہ نفس کے ساتھ چل رہا ہے. وہ اس کی نفس جو ہے اس کو ادھر بھی لے جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے. یہ بھی قدریہ ہے، جبریہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبریہ نہیں ہے. اچھا اب اس سے آگے چلے. اب میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. جانور کے لیے روٹی کھانا رزق حاصل کرے گا، وہ ہے. انسان کے لیے رزق میں حاصل کرنے میں جو پہلا عمل ہے وہ یہ کہ یہ دیکھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. انسان کے لیے ایک اگلا اسٹیج ہے. اس کے بعد یہ قدرت ہے
کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ انسان کا اگلا اسٹیج ہے. اب اس کے بعد مرغی حلال ہے, بکرا حلال ہے, مگر بکرا وہ حلال نہیں ہے جو آپ نے چوری سے لیا ہے. تو پہلے وہ رزق کا حلال حرام بنائے گا, پھر وہ اس رزق کے حاصل کرنے کا قدرت رکھتا ہے. تو وہ ہے پھر کہ وہ صرف وہ رزق کھانے کا قدرت نہیں ہے اس کے پاس, کہ حلال حرام کی ریسٹرکشن کی قدرت نہیں ہے. وہ اس اسٹیج سے ایک آگے اسٹیج چلے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے, اور وہ رزق حلال طریقے سے حاصل کیا گیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا. اچھا, اس کے بعد اگلی اسٹیج ہے کہ وہ رزق حلال طریقے سے حاصل کیا گیا وہ رزق استعمال کرے گا. بکرے کا گوشت سبزی حلال ہے, مگر چوری کی سبزی حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے چلیں. اب اس کے اگلا اسٹیج ہے. اب اس کا اگلا اسٹیج یہ ہے کہ قدرت بھی ہے اور نفس بھی ہے, حلال بھی ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ رزق بھی ہے. تو وہ رزق اپنے میں استعمال نہیں کیا, کسی اور کو دے دیا. یہ اگلی قدرت ہے. ٹھیک ہے, اسٹیپ اپ ہو جانا, یہ اسٹیپ اپ ہے. اس کے بعد اس سبجیکٹ سے ریلیٹ نہیں ہے, مگر اس کے بعد اگلی قدرت اس کے بعد اور ہے. جب اس نے یہ رزق اپنے پر استعمال نہیں کیا اور کسی اور کو دے دیا تو وہ تقی بن گیا. اس کے بعد ایک اور اسٹیج ہے جو ابھی ڈسکس کرنے والی نہیں ہے, مگر وہ اسٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ اس مقام سے آگے پہنچا تو پھر وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ جو رزق دینے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو بتا کس کو رزق دینا ہے. راضی و مرضیہ والی بات آ گئی کہ بھائی اب وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ جو مالک کائنات ہے وہ رزاق ہے, یہ رازق ہو جاتا ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ کنفیوژن جو آئی جو اس جبر اور قدر میں, اس کنفیوژن میں اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے یہ جو بحث ہے, یہ بحث مسلمانوں کی بحث نہیں ہے. بالکل صحیح, تو ہر انسان سے یہ بڑی پرانی بحث ہے. تو جب آئنسٹائن نے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دریافت کیا, تو جو یہودیوں کے ریبیز تھے وہ ان کے پاس آئے آئنسٹائن کے پاس. ٹھیک ہے, اور آئنسٹائن سے انہوں نے کہا کہ بڑے اچھی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے خدا دریافت کر لیا اور آپ مان گئے, تو یہ ٹھیک ہے. تو آئنسٹائن نے تو اپنی جو کتاب واٹ اٹ از, ایک کتاب ہے اس کی واٹ اٹ از, اس کتاب کے پیج نمبر 24 پر آئنسٹائن پیج نمبر 24 پر جبریہ اور قدریہ کو ڈسکس کر رہا ہے. If this being is omnipotent, then every occurrence, including every human action, every human thought, and every human feeling and aspiration is also his work. How it is possible to think of holding man responsible for their deeds and thoughts before such an almighty being? In giving out punishment and rewards, he would to a certain extent be passing judgment on himself. Is this compatible with the goodness and righteousness ascribed to him? بہت خوب. یہ میں نے نہیں کہا ہے, یہ آئنسٹائن نے ریبیز کو کہا تھا, اور اس کے بعد اس نے کہا, ریبیز سے پوچھا کہ تمہارا کیا جواب ہے, تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا کہ انہوں نے کہا typically they responded that the God has not yet revealed the answer. تو یہ مولوی تو ایسے ہی آنسر دیتے ہیں نا, یہ آئنسٹائن کا سوال ہے, میرا نہیں ہے, یہ آئنسٹائن کا سوال ہے. اچھا, اب قرآن میں آیات پہ اردو ترجمہ اس لیے کرتے تاکہ تمام ناظرین کو کہ اس نے کہا کہ اگر خدا اعلیٰ کل شیء قدیر ہے تو پھر اس کا مطلب کہ انسان کو آنے والے وسوسے سے اچھے خیالات ہر چیز کا ذمہ دار بھی خدا ہے, اور پھر اس کا جو ہے وہ سزا جزا دینا بنتا نہیں, کیونکہ سب اسی کا کیا تھا. جی, جو پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جزا اور سزا کا, وہ پورا ڈیمولش ہو جائے گا
اگر جبریہ فلسفے کو اپلائی کیا گیا، ایبسولوٹلی اپلائی کیا. ایبسولوٹلی اپلائی کیا گیا، پورا سسٹم جو یہی کہہ رہا ہے نا، جی سر. آئنسٹائن وہی بات کر رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جبریہ فلسفے کو اپلائی کیا تو پورا سسٹم آف جزا اینڈ سزا ختم ہو جائے گا. اچھا، اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. وہ پوزیشن یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ظالم حکمران رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ جبریہ کانسیپٹ کو اپنے ایکٹ کے لیے جسٹیفائی کیا ہے. یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں نا، جتنی بھی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ سارے اس جبریہ کانسیپٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے غلط ایکٹ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، وہ تو اللہ کی مرضی تھی، ہو گیا، ختم ہوئی بات. تو جتنے بھی ظالم حکمران ہوں گے وہ ہمیشہ جبریہ فلسفے کی طرف ٹلٹ کریں گے، کیونکہ اچھا. اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلے بھی جبریہ فلسفہ چلتا رہا، مگر اسلامی تاریخ میں جو یہ جبریہ فلسفہ تھا اس کو عبد الملک بن مروان نے، یہ تقریباً میرے پاس ایگزیکٹلی عبد الملک بن مروان کا اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہے جب عبد الملک بن مروان نے جبریہ جو فلسفہ ہے اس کانسیپٹ کو پروپوگیٹ کرا. انہوں نے کہا یہ ہمارا آفیشیل کانسیپٹ ہے. اور اس فلسفے کے ون آف دا پروپوننٹ، کچھ کلوزر پروپوننٹ امام فخر الدین رازی ہے، جنہوں نے اس چیز کو پروپوگیٹ کیا. اور اس کے اوپر اس کا جو یہ جو جس آدمی نے اس کو اڈاپٹ کیا وہ تھا المتوکل عباسی، اور اس نے اس کو آفیشیل کانسیپٹ بنایا اسلامک اسٹیٹ کا، کہ یہ ہمارا آفیشیل پوزیشن ہے، اس کو ہم آفیشیل پوزیشن سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی پوزیشن تھی اور یہ اس کا آنسر تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل کلیئر پوزیشن ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں. میں آیتیں بہت ساری آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، مگر میں اب آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت ہے سورہ رحمان کی 29ویں آیت. ٹھیک ہے. یسالہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشان. زمین اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے. ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. اگر تقدیر لکھی ہوئی تھی تو مصروف رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آیت میں نے نہیں لکھی ہے، مشہور آیا نا سر، سورہ رحمان کی آیت ہے میں نے دی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور دخان کی آیت ہے، سورہ دخان کی آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. یہ بھی آیت قرآن مجید کی آیت ہے، میری آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو بیسیکلی جہاں سے آ کر کنفیوژن شروع ہوئی، وہ 2-3 آیتیں ہیں جن کی وجہ سے کنفیوژن کو زیادہ بڑھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے کنفیوژن سے پہلے میں جو کلیئرٹی والی آیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ سورہ نساء کی 79 نمبر آیت ہے. ٹھیک سر. وہ آیت کہتی ہے ما سابقہ مصیبت من حسنۃ فمن اللہ بالکل وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وما ارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. بڑی کلیئرٹی سے یہ آیت کہہ رہی ہے اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال نفس کی وجہ سے ہے. اور محمد، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا،
اور خدا ہی گواہ کافی ہے. بے شک. یہ آیت بالکل کلیئرٹی سے ایک بات کہہ رہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور آیت ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ يَشَاءُ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ يَشَاءُ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سرادقها واستغيثوا يغاثوا بماء كالبحر يشوى وجه الوجود بئس الشراب وساءت المرتفع. اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ظالموں کے لیے ہم نے ایک آیت تیار کر رکھی ہے جس کی وہ آگے بات. تو یہ جو پہلا والا پارٹ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ يَشَاءُ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ يَشَاءُ وَلْيَكْفُرْ. جو چاہے لے آئے جو چاہے تو وہ اس کو. اچھا اب آ جاتے ہیں. اچھا اب اس کو تھوڑا سا اور سمپل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ کلو من علیہا فان. 26 آیت ہے. یہ آیت کہتے ہیں کلو من علیہا فان، جو بھی ہے وہ اس سے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام سے اور رب کا چہرے نے رجانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جبریہ جو ہے وہ مرنے پر ہے. مرنے پر ہے. صحیح. اس کے بعد میرے نہیں مرنے پر ہے یا مرنے کے طریقے پہ بھی ہے. سر مرنے کے طریقے میرا مقصد سوال ہے کہ یہ مجھے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. کیسے مرنا ہے، کیسے مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کے اس کے پاس فری ویل ہے یا نہیں ہے. سر سوسائڈ ایک ایگزامپل ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. نہیں دیٹ از دا پوائنٹ نا کہ دو بات ہے نا. خضر جو ہے وہ مرنے پر ہے. کوئی خدا مجید کا کوئی ڈکری جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑھنا ہر ایک نے ہے. کوئی اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں. یہ خضر ہے. یہ خضر ہے کہ بڑھنا جبر ہے. ہر آدمی نے مرنا ہے. اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اب کیسے مرنا ہے کب مرنا ہے. چلو میں تو اسٹیج آگے چل رہا ہوں. نہیں کیسے مرنا ہے صحیح اور کب مرنا ہے. اچھا اب کب مرنے پر میں بات کروں گا تو لوگ بڑا شور بچ جائیں گے کہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ میری موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی. فار آرگومنٹ سیک آج 2026 ہے 2046 میں فار آرگومنٹ سیک. صحیح سر. تو میرے ہاتھ میں ہے. میرے ہاتھ میں صحیح. اس کو ایکسٹینڈ کر لو. ایکسٹینڈ کر دو. شاید جو میرا چھوٹا ذہن کہہ رہا ہے وہ یہ کہ آپ اس کو کم تو کر سکتے شاید بڑھا نہ سکتے. بڑھا سکتے ہیں. الٹا بات ہے. اچھا بہت خوب. ایسا تو یہ الٹی بات ہے. ایسا تو بہترین. یہ الٹی بات ہے. صحیح. دو چیزیں وہ جو آیت ہے سر ایک شاید سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں میں نے تعین کی نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں پتہ کر سکتے اور جو کہاں مرے گا اس کا بھی میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہاں مرے گا. مگر دو چیزیں میری لائف کو بڑھا دیتی ہے. پلیز ارشاد فرمائیے. کچھ گھٹا دیتی ہے اور کچھ چیزیں میری لائف کو بڑھا دیتی ہے. جو چیز لائف کو گھٹا دیتی ہے وہ دو چیزیں ہیں. زنا اور رشتہ داروں سے ترک تعلق کرنا. سر اس کا کوئی ریفرنس دیجیے، حوالہ دیجیے کس وجہ سے آگے چلے. اور جو چیز بڑھا دیتی ہے وہ چیریٹی اور اس کی دعا ہے. اچھا اب اس میں آ کے نا ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا پلیز لوگ ایویڈنس مانگیں گے. نہیں ایویڈنس آپ کو دیکھیں میں آتا ہوں اس کے اوپر. اور اس کا اپوزٹ کیوں نہیں مگر اچھا یعنی کہ زنا نہ کرنا اور اس کا جو ریفرنس ہے نا اس کا میرے پاس انگریزی میں وہ آئے تھے. میں اس کو دے دیتا ہوں. آپ اس کا اردو آپ اس کو کر لیجیے گا. وہ لوگوں کو میں دے دیتا ہوں. وہ آیت کا ہے اس کا ریفرنس ہے اردو. اس کا قرآن کی سورت 13 نمبر ہے اور اس کا آیت نمبر 39 ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے. ٹھیک ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، اور اس سورہ رات کی آیت جو ہے اللہ eliminates and confirms what he wills and with him is the master of all record. یہاں اللہ ما یشاء یثبت عنده آپ اردو پڑھے اس کا سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ ختم کر دیتا ہے جو ختم کرتا ہے اور اس کو رکھتا ہے جس چیز کو وہ چاہتا ہے، اور وہ کتاب کا مالک ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بلا ختم کرتا ہے، کیا ختم کرتا ہے؟ اللہ eliminates and confirms what he wills. اللہ ایلیمنیٹس، جی اللہ ایلیمنیٹس، کیا ایلیمنیٹ کرتا ہے؟ اللہ ایلیمنیٹ ہے نا سورہ رات کی آیت، جی سر. یہ آیت ہے نا، آپ اس کا کیا اللہ ایلیمنیٹس، کیا ایلیمنیٹ کرتا ہے؟ تو اللہ ایلیمنیٹ کرتا ہے نا کسی چیز کو، تو اس کا مطلب ہے کہیں لکھا ہوا تھا اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے نا. واہ 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 واہ. اینڈ کنفرمز دوسرا حصہ اینڈ کنفرمز، تو کہیں پہ وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، کہیں پہ وہ کنفرم کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے نہیں، پہلے ہم رک جاتے ہیں نا، جی جی ہم پہلے بات آ جاتے ہیں ڈیلیٹ پر. مطلب یہ کتاب انٹرچینجیبل ہے. نہیں ہم آ جاتے ہیں نا، پہلے اس آیت میں بتائیں کہ ڈیلیٹ کہاں ہے، ڈیلیٹ کا مطلب کیا ہے لکھا. جی دیکھیں، اس کو دوبارہ پڑھیں نا، آیت کو دوبارہ پڑھیں، بالکل بالکل آپ نے صحیح. آیت کو دوبارہ پڑھیں. اللہ eliminates and confirms whatever he wills. اردو میں پڑھ لے، لوگوں کو آسانی ہو جائے گی تھوڑی. اللہ ختم کرتا ہے اور یا اس کو باقی رکھتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، اور وہ اس کتاب کا مالک ہے. جی نہیں تو ہاں، اس کا مطلب یہ ہے اندہ ام الکتاب، وہ اس کتاب کا مالک ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایلیمنیٹ کر دیتا ہے کہیں پہ، تو ایلیمنیٹ کر دیتا ہے جو کہ لکھا ہوا ہے. یہ اچھا، اس کانسیپٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو واسطہ تقدیر پر نہیں، یہ جو پروسیس ہے، یہ جو پروسیس ہے، جس پروسیس سے اللہ ایلیمنیٹ کرتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں اسلامک کانسیپٹ میں یا فقہ میں یا اسلامک ٹریڈیشن میں؟ یہ عام لوگوں کو نہیں پتا. اسے بولتے ہیں بدا. بدا BADA. صحیح. بدا من خلق وهو اللطیف الخبیر. بدا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پروسیس، جس پروسیس کے تحت اللہ تعالیٰ چیزوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، چینج کرتا ہے، یہ بدا ہے. اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس دو طرح کے حکم ہیں، دو طرح کی کتابیں ہیں. ایک کتاب جو ہے جو کہ چینجنگ کتاب ہے، اس کو المحو والاسبات بولتے ہیں. اور دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے پریزرو بک، جس کو ام الکتاب بولتے ہیں. اور اس آیت میں تو ام الکتاب کا تذکرہ ہے. جی، ام الکتاب کا سلسلہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کہہ رہا ہے. اچھا، اب اس میں ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہ زیادہ لوگ اپنے عمل سے مرتے ہیں، اپنے عمل سے مرتے ہیں، اللہ کے مارنے سے نہیں مرتے، اپنے عمل سے مرتے ہیں. اچھا، اب جہاں پر آ کر میں ایک یہ تو نہیں کہوں گا کہ جہاں پر آ کر کنفیوژن تھوڑی بڑی ہے، وہ آیت ہے سورہ عمران، آل عمران کی 154 نمبر آیت. ثم انزل الیک من بعد الغم امانۃ نعاسا یخشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ ویقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ ویخفون فی انفسهم ما یبدون لک ویقولون لو کان لنا من امر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیکم القتل الی مساجدہم ویبتلی اللہ ما فی صدورکم ویمحص فی ما قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. یہ سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: پھر خدا نے رنج و غم کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لاڑے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق کفر سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے. تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، اور یہ لوگ دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے.
کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی کیے جاتے، کہہ دو کہ اگر تو اپنے گھروں میں بھی ہوتے جن کی تقدیر میں ہمارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کانسیپٹ میں کہ یہ فیٹ اکمپلی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیٹ اکمپلی ہے۔ یہ آیت فیٹ اکمپلی نہیں ہے، یہ اس پرٹیکولر واقعے کی ہے، اور وہ ان اشخاص کا ڈس اوبیڈینس تھا، وہ ان اشخاص کا ڈس اوبیڈینس تھا کہ جنہوں نے جو یہ اس پہ عمل کر رہے تھے، اس ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے۔ دوسری آیت جس کو استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ میں وہ ہے اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ یہ بھی آیت استعمال کی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہم نے کیا انہوں نے نہیں دیکھا، خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا جی، سب سے زیادہ نقصان اس آیت کی مس انٹرپریٹیشن نے مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ اس آیت کی مس انٹرپریٹیشن میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، سورہ روم کی آیت نمبر 37 ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا، خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ، اور اس کے بعد ایک اگلی آیت ہے، وہ بھی یاسین کی آیت ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرٌ عَزِیزٌ عَلِیم۔ یہ آیت بھی استعمال کی جاتی ہے اس بات میں، وہ اسی سپورٹ میں کہ یہ اللہ کا کیا دینا جی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو جو رزق جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو وسعت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی ایک باریک بات کہتا ہوں۔ جو وہ آدمی ایکٹ کرے گا، جو اس کی پاور ہے، وہ بھی علم الہی میں ہے۔ بالکل 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 علم الہی میں ہے، مگر اس آدمی کے پاس اس کی علم نہیں ہے، وہ ڈیسٹائن نہیں ہے، اس کے اوپر obligation نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ جی ویسا ہی کرے۔ وہ ایک یہیں پر آ کر یہ اسی مسئلے پر آ کر کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، بالکل ٹھیک، اسی مسئلے پہ آگے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ یہ جب آپ نے کہا یہ آیت پڑھی کہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے کہ یار ہمارے اوپر بم گر رہے ہیں، ہم کیا کریں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بم گر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، جو میں نے آپ کو آیتیں پڑھائیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وہ سورہ نساء کی 81 نمبر آیت ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبْدُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کہتے ہیں ہم نے خبرداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان راتوں سے لکھ رہا ہے، تو اے حبیب تم ان سے فراموشی کرو، اللہ ان پر اور اللہ بھروسہ رکھو، اللہ کافی اور کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھی، ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے بعد ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک آیت ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، سورہ رات کی 11 نمبر آیت۔ وہ کہہ رہی ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من بال۔ اور اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
ہاں۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ انسان۔ ان کے بارے میں. یس. جی۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم میں حاصل ہے کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. اور خدا جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے لیے خدا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یہ جو اچھا یہاں پر آ کے دو چیزیں ہیں. بالکل خدا نے اختیار دے دیا نا. اچھا یہاں یہ جو آیت ہے نا، یہ والی جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے. جتنی میں نے آپ کو پہلے آیتیں پڑھی وہ ساری آیتیں انڈیویجول کے بارے میں، یہ قوم کے بارے یہ قوم کے بارے میں. ہاں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قوم کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، قوم کا بھی اپنا ایک تقدیر ہے، ایک تقدیر ہے، قوم کی بھی تقدیر ہے. ہاں جی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قوم کی تقدیر بدلتی ہے، قوم اپنی تقدیر خود بدلتی ہے. تو اس سے تو وہ یہ کہہ رہا ہے اب تقدیر کو آ کے دوبارہ ملائے نا، ایک انڈیویجول کی تقدیر، ایک قوم کی تقدیر. تو تقدیر صرف انسان کی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی تقدیر تو اس کی ذاتی تقدیر ہے، اور جب پوری قوم چلتی ہے تو اس قوم کی تقدیر میں وہ بندہ پس جاتا ہے. آج امریکن اس لیے اچھے ہیں کہ ان کی قوم کی تقدیر اچھی ہے تو وہ عام آدمی چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، دو میسج دے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری تقدیر اچھی بھی ہے تو بھی وہ کام نہیں آئے گی تو قوم کی تقدیر اچھی نہیں ہو. اور سر اس سے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے کہ پھر میں قوم کو خدا کس طرح ڈیفائن کرتا ہے، قوم کو کس طرح خدا ڈسکرائب کرتا ہے. فرض کیجئے کہ آپ کچھ لوگوں کو گچھا کہیں اٹھا کے کہیں اور ضم کر دیں تو وہ کیا اس قوم کے حصے بن گئے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری. فرض کیجئے سر، جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہندوستان اور پاکستان جب علیحدہ ہوئے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ہندوستان سے پاکستان آئے تو وہ کس قوم میں شمار کیے جائیں گے؟ یس. نہیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں نا، اب وہ ہندوستان کی قوم میں ہے. اچھا وہ اس قوم میں نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ مسلمان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جی تو جنرل وہ یہ کہہ رہا ہے، دو باتیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک تو انڈیویجول کی تقدیر ہے نا، بالکل صحیح، وہ تو ہو گئی. اور ایک قوم کی تقدیر کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. جی اس کی تقدیر وہ اس کی قوم اجتماعی طور پر ڈیسائیڈ کرے گی. اس پہ کوئی عبادت نان عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ خدا قوم کو کس طرح ڈسکرائب اور ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ کس کو قوم سمجھتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر 47 میں چلے جائیں، 1947 میں اس وقت ہم لوگ موجود. اچھا جب وہ آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ قوم کی ڈیفینیشن کیا ہے، جی خدا کس طرح ڈیفائن. اچھا میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم نے تو کچھ ملک بنا کے کہا کہ اب تم اس قوم کو ایسا دو، خدا نے بھی اسی طریقے سے ہمیں. میں آج ہجرت کر کے امریکہ چلا گیا. میری ریسرچ جو کہتی ہے قوم کے بارے میں، جی قوم از ڈیوائڈیڈ آن دا بیسس آف ٹو تھنگس. شعبوں و قبائل لتعارفوا. سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہیں قوموں میں ڈیوائڈ کیا تاکہ تمہارا تعارف ہو. اس کا مطلب واقعی خدا نے ڈیوائڈ کیا ہے ہمیں. قوم کی ڈویژن جو ہے وہ بنیادی طور پر کلچر اور زبان پر ہوتی ہے. عرب ایک قوم ہے، ہند ایک قوم ہے، چائنا ایک قوم ہے. یہ قوم ہے اس لیے قوم ہے، اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے. بہت خوب ایسا ہی زبان اور ٹریڈیشنز، کلچر اور اس کلچر کی وجہ. اچھا اب یہاں پر آ کر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ انٹرسٹنگ سوال ایک جواب بھی دیتا ہے اور ایک عجیب سا سوال بھی ریز کر دیتا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت پڑھی تھی، قرآنم ماجورا، وہ بھی قوم کے بارے میں یا قوم اتخذوا. جی ہاں، اس قوم نے ہجرت کر لی. جی تو کون سی قوم؟ ویسے تو اس وقت بات ہو رہی ہو تو وہ قوم جس کو حضور ایڈریس کر رہے ہیں. میں اس کے بارے میں نا بڑی ایک عجیب سی مطلب رکھتا ہوں. اس قوم کا مطلب اس زبان میں ان لوگوں کا ہے جو عربی جانتے ہیں، جو سو حضور کے سامنے موجود تھے. جی کیا؟ جو سو حضور کے سامنے موجود تھے. نہیں، جو عربی جانتے ہیں. نہیں، عربی جانتے ہیں یا قومی. جی ہاں. اچھا اب میرا ابھی بھی یہ سوال ہے، اور آج میرا بڑا واضح سوال ہے سب کے سامنے، کہ جو کسی چیز کا مطلب مظہر اس کی بانی میں اردو میں نکال سکتا ہوں، وہ عربی نہیں نکال سکتا. تو قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں آیا تھا تو یہ ذمہ داری عربی زبان کے جاننے والوں کی تھی کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور سمجھانے کی نہیں، اور سنبھالتے.
مگر بدقسمتی ہے کہ عربی زبان والوں نے قرآن مجید کے لیے کوئی کام نہیں کیا. بالکل سر، بالکل. اور میں اس کی آپ کو ایک واضح مثال دے دیتا ہوں، بالکل واضح مثال. اہل سنت کے اندر 4 بڑے حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ اور ترمذی. جی. چاروں پرشین اسپیکنگ ہے. بہت خوب، بہت خوب، بالکل. ٹھیک ہے. سب سے بڑے فقی اہل سنت میں امام ابو حنیفہ ہیں. امام ابو حنیفہ از اے پرشین اسپیکنگ. تو میں اکثر لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ شیعت کو ایرانی سمجھتے ہیں ان کو ہسٹری نہیں پتا. جتنا اہل سنت کا کام پرشین میں ہے، سارا کام ہی پرشین کا ہے. چاروں ائمہ جو امام ہیں احادیث کے، وہ چاروں کی پیدائش ازبکستان، بخارا، پرشیا میں ہوئی ہے، جس کی مدر ٹنگ پرشین تھی. امام بخاری کی مدر ٹنگ پرشین تھی، عربی نہیں تھی. ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی مدر ٹنگ عربی نہیں تھی. یہ الٹا ہے. جو شیعت ہے وہ عربی ہے، شیعت عربی ہے اور سنی ازم اور پرشین ہے. ہم الٹا چل پڑے، ہم سمجھتے ہیں کہ شیعت ایرانی ہے اور پرشین ہے. اب میں جو واپس آتا ہوں، اب ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ مدثر کی. وہ کہتی ہے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ ہوا انشاء اللہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اور تبھی اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش والا. ٹھیک ہے. تو اب سوال جو یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جبر اور خطر کا فلسفہ ہے، یہ جبر اور خطر کا فلسفہ قرآن مجید میں یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہے، وہ بالکل غلط ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بڑی مشہور آیت ہے، اس کا آیت کا نمبر ہے سورہ بقرہ کی 154 نمبر آیت ہے. اب ذرا اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور اس آیت کی سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت، سوری. اب یہ کہہ رہا ہے، پھر خدا نے رنج و غم کے بعد تمام پر تسلی فرمائی، اور ان میں سے ایک جماعت پر دین طاری ہو گئے، اور کچھ لوگ جن کو لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق کفر سے گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار میں کچھ بات ہے. تم کہہ دو کہ بے شک یہ سب باتیں خدا کے اختیار میں. یہ لوگ بہت باتوں میں دل رکھتے، جو تم پر ظاہر نہیں کرتے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کی جاتے. کہہ دو کہ اگر تو اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تقدیر سے مار دیتے. وہ اپنی ایسی قتل بھاگ نکلے. اس سے غرض سے خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو خالص اور صاف کر دے، اور کھلا دلوں سے خوب کرنے بات کرنے والا ہے. یہ جو آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اب اگر اس دوران جنگ احد کے دوران جنگ احد کے جگہ پر، اچھا، یہ جنگ احد کے دوران نازل ہوئی. اب اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ آیت پہ ہے کہ وکٹری فتح اللہ سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک. احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آ کر کیا وہ فتح نہیں ہونا تقدیر تھی؟ ان کے اپنے اعمال تھے، لڑے کہاں؟ نہیں. تو یہ اس آیت کو اگر یہ لکھا پڑھا جائے کہ یہ تقدیر تھی، اور اگر ان احد کے جانے والوں کے عمل کو نہیں دیکھا جائے تو یہ آیت کا مطلب غلط ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. خدا نے خود کہہ دیا. ہاں، خدا نے خود کہہ دیا کہ چونکہ تم نہیں، مگر عریف صاحب فرق یہ ہے نا کہ اگر میں یہ آیت، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ لڑے نہیں، یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا. اگر یہ فیکٹ مجھے نہیں پتا ہو پھر میں اس آیت کا مطلب کیا نکالوں گا؟ آپ میری گزارش کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی پرفارمنس زیرو تھی
یہ نہیں، performance- اور مجھے یہ نہیں پتا کہ احد میں کچھ لوگ نہیں لڑے جن کی وجہ سے شکست ہوئی یا ناکامی ہوئی. اگر یہ نہیں پتا کہ یہ نہیں لڑے اور ان کی وجہ سے ناکامی ہوئی اور اس کے بعد یہ آیت آئی, تو پھر آپ کبھی اس آیت کو سمجھ نہیں پائیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دیکھیں نا، اب یہی سوال ہے نا. جو پرابلم آ رہی ہے، جو سوال آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ احد میں آپ کو ناکامی کہہ لیں، جو کچھ بھی تھا وہ اس وجہ سے آیا کہ لوگوں نے ڈس اوبیڈینس دکھائی. ٹھیک ہے نا، ختم ہوئی بات. جب ڈس اوبیڈینس کے کانسیپٹ کو اگر آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ کے سامنے احد نہیں ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو یہ آیت آپ کو مس گائڈ کر دے گی. بالکل ٹھیک، بالکل. اور اس بات سے یہ دلیل بھی بنتی ہے جو آپ نے پچھلی مرتبہ مجھے کہا تھا کہ اس سے شان نزول پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ہاں. قرآن سمجھ نہیں آیا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہی میں نے کہا نا، شان نزول اور اس کا ریفرنس. اب یہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں جی اس کا کوئی تعلق احد سے نہیں ہے، تو وہ مسکوٹ ہو جائے گی. بسکٹ. تو اس لیے مگر پھر صاحب خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم نے جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ ہی کمائی؟ ہاں، جب جو اچھائی پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے. ایسا کیا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے، اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو نقصان اٹھا لے، پرفارم کیا تو فائدہ اٹھا لے، ختم. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ پرفارم کرتے ہو، جی، وہ آپ کا نفس جو ہے، جو آپ کا نفس ہے، وہ آپ کو پازیٹیو سائڈ کی طرف لے جاتا ہے. تو پازیٹیو سائڈ کی طرف لے جانے میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کا بھی ہے. وہ پش کرتا ہے آپ کو. ہاں، وہ پش کرتا ہے، وہ پوچھ کر رہا ہے. اور اس کا جو سب سے واضح مطلب ہے، اس کا جو سب سے واضح، جو اس کی واضح ترین ثبوت ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ جی آپ کیا. اب یہ جو سارا جو میں نے آپ کو سلسلہ بتایا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی انسان جو اللہ تعالیٰ کا ہے، تقدیر میں ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی ریورسل نہیں ہے. یہ ٹوٹلی کافرانہ کانسیپٹ ہے. اور یہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے پوری قومیں اور لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا. کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ٹائم تھا جب جہاز رات کو نہیں اڑتے تھے، نائٹ لینڈنگ نہیں ہوتی تھی. صحیح ہو سکتا ہے. تو انسان کی قدرت نہیں تھی. اب جہاز اس وقت نہیں اڑتے جب موسم خراب ہو. قدرت بڑھ گئی، شاید اب مزید ٹیکنالوجی ایڈوانس کر جائے تو اور بڑھ جائے. تو اب سوال جو پیدا ہو رہا ہے نا، جو سوال انسانی کائنات میں پیدا ہونے جا رہا ہے، وہ یا جا رہا ہے کہ قدرت کا اور انسانی عمل کا میٹنگ پوائنٹ کیا ہے، کہاں تک انسان کی قدرت ہے، کہاں پہ جا کے میٹنگ پوائنٹ آنے والا ہے، جو لمٹ. ٹھیک ہے، میٹنگ پوائنٹ کہاں آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انسانیت ہینڈ ریز کر دے گی کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اس کے لیے نا آپ کو ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں، اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور وہی قدرت کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت، نزول قرآن کے حساب سے پہلی آیت وہ کہہ رہی ہے انا انزلنا، وہ نہیں، کیا نام ہے، پہلی آیت ہے نا، کیا سر اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک، ہاں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے، علق. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں علیف صاحب، کہ قرآن مجید کے جتنے ترجمے اخبار موجود ہیں پاکستان میں، جتنے انگریزی اور اردو کے، وہ آپ اٹھا کے لے آئے اور الگ کا مطلب مجھے بتا دیں. سر وہ اس کو کہتے ہیں، وہ اردو والی تفاسیر میں نے پڑھا کہ گوشت کا لوتھڑا، انگلش میں ہے لیچ لائک سبسٹینس. الگ کا مطلب کیا ہوا؟ گوشت کا دوڑتا. انگریزی میں کچھ تھوڑا بہت اور لیچ لائک سبسٹینس. ٹھیک ہے.
اچھا اب آگے چلتے ہیں. جی سر. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جب جہاز کو آپ کسی چیز کو اٹھاتے ہیں جی سر. تو ایک ہک ہوتا ہے, ہک, جی سر. اسے ہک بولتے ہیں. ہک کے اندر ویسا یہ ہوتا ہے, اس کے اندر ہک ٹھیک کو ہے, بالکل. ٹھیک ہے. خلق الانسان من علق. اب آپ جب آپ کے پاس اب الٹرا ساؤنڈ آ گیا نا, اب انسانی بچے کی شکل ماں کے پیٹ میں دیکھو, وہ بالکل ہک کی شکل میں ہے, اور الگ بولتے ہیں ہک کو. سر یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا الگ بولتے ہیں ہک کو, یہ کہاں سے پتا چلا؟ آپ دیکھ لو, چیک کر لے جا کے. الگ کسے, ہک کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ Let's see. دیکھ لو کیا بتا رہے ہیں. It is rooted in the word alika, which means to hang or to cling. یس, واہ 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 سر, سمجھ آ گئی, واہ سمجھ آ گئی بات, سبحان. بات سمجھ آ گئی, قرآن سمجھ آ گیا, واہ, قرآن سمجھ آیا. جڑنے والی چیز سے پیدا. لوتھرا 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 کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید کو لوتھرا لوتھرا ہم نے لوٹے سے بنایا, لوٹے بنایا. وہ بھائی بچے کی شکل تو دیکھو پیٹ کے اندر, پیٹ کے اندر بچے کی شکل تو دیکھو کیا ہے. واہ. اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. بالکل ایگزیکٹلی وہ شکل ہے جو ہک کی ہوتی ہے, جس میں وہ لٹکا ہوتا ہے. دیکھیں لٹکا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے یا نہیں لٹکا, بتائیں مجھے, واہ سر, لٹکا ہوا ہے یا نہیں لٹکا. بچے کی شکل نکالے نا, نکال. چھوٹے سے بچے کی شکل, بچہ جو پیٹ میں ہے اس کی شکل نکالے نا. واہ سر, واہ سر, کیا آپ اتنی لگا دوں گا ویڈیو لگا لینا. واہ سر, یہ تو بعد والی نکالی اور شروع کر نکال. سر یہ بالکل یہ ہے نا فرسٹ, بالکل 100% الگ ہے. ہک ہے, ہک لٹکا ہوتا ہے بچہ, لٹکا ہوا ہے اس طرح کر کے, ایسے لٹکا ہوتا ہے بچہ. یس سر, اٹ از. تو پھر مسلمان کہتے ہیں مجھے قرآن سمجھ آ گیا. اب سر مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا, پہلی آیا سمجھ نہیں آئی, اور جو اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. میری بات سمجھے, ایک بات آج میری ایک بات اور یاد رکھے. سب سے مشکل زندگی کا مسئلہ, جو کائنات کا مسئلہ جو کبھی حل نہیں ہوا, وہ ہے انسان کی خلقت اور اس کا واپس جانا. ٹھیک ہے, قرآن مجید تو عجیب و غریب کتاب ہے جو سب سے مشکل سبجیکٹ سے پہلے ڈال رہا ہے. سب سے مشکل سبجیکٹ خلق الانسان, کیا سوری کیا سوری اقرا باسم ربک الذی خلق. اب مجھے یہ بتا دیں, مجھے یہ سمجھا دو تم قریب, کہ وہ جو میرے آقائے نامدار کی ذات سن 40 ہجری میں سن اس جب مکے میں تھی, خلق کیا ہے, اقرا باسم ربک الذی خلق. چلو جی, وہ تو انہوں نے خلق الانسان من علق کو کیا سمجھا تھا, مجھے یہ بتا, مجھے یہ سمجھا دو کہ میرے آقائے نامدار نے خلق الانسان من علق سے کیا سمجھا تھا. ان کو سمجھ, ان کے وہ کیا خلق الانسان من علق کو کیا دیکھ رہے تھے. اگر تم اس کو لوتھڑا کہتے ہو تو میں ان کو نبی نہیں مانتا. اگر وہ پورے پروسیس سے واقف نہیں تھے کہ ماں کے پیٹ کے اندر 7 پردوں میں یہ بچہ لٹکا ہوا ہے, تو وہ نبی ہے, نہیں تو وہ نبی نہیں ہے. ابھی کوئی آیت نہیں آئی ہے, ابھی کوئی آیت نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی نماز نہیں آئی, کوئی روزہ نہیں آیا, کوئی چیز نہیں آئی نا ابھی تو. پہلی بات, ابھی تو پہلی بات ہے خلق الانسان من علق. یا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا ابھی تک, یا کبھی کوئی آیت سورت پڑھی کہ جناب انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ علق سمجھ نہیں آیا ابھی. اقرا باسم ربک الذی خلق, سب سے مشکل سبجیکٹ, سب سے مشکل سبجیکٹ, اس سے مشکل سبجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. سر ہم میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, سب سے مشکل سبجیکٹ ایمبریولوجی تھا. یہی ہے نا. تو اب مجھے یہ سمجھا دو کہ جب آیت آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ خلق الانسان من علق, وہ جو ایک لوتھڑا لٹکا ہوا ہے, لوتھڑا کہہ لیں, یا وہ ایک جو ہک رکھا ہوا ہے, وہ ہک جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, وہ آگے کیسے چل رہا ہے.
اب سر وہ مجھے اس کا جواب دے کے جائیں نا کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا، اس کا جواب ہے آپ کے پاس کہ نہیں، مگر جن حضور نے جن کو ایڈریس کیا اور جن کے سامنے آیتیں پڑھی، انہوں نے حضور کو کراس کوشچن نہیں کیا اس بات؟ حضور نے یقیناً یہ آیت ان کے سامنے نہیں پڑھی ہوگی. اچھا. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں. ہم، دیکھیں ہر آیت کو ہر جاہل کے سامنے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے. بہت خوب. دیکھیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو جا کے ابو جہل کے سامنے پڑھ دیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو مگر یہ مجھے نہیں پتا کس کے سامنے پڑھی اور کس کے سامنے نہیں پڑھی، مگر یہ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ الگ کیا ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ، سبحان یہ چھوڑ دیں آپ. واہ واہ. جس کے بارے میں امی مشہور کیا ہوا اس کو وہ جس نے وصول کیا اس کو پتا تھا. اگر جس نے وصول کیا اس کو نہیں پتا تھا تو وہ نبی نہیں ہے اور بھیجنے والا خدا نہیں. اگر وہ نہیں پتا تو وہ نبی نہیں. اب چل رہے ہیں قدرت. اب وہ چلا، جہاز چلا، آپ نے کہا نائٹ لینڈنگ بھی ہوگی. انسان نے کہا نائٹ لینڈنگ ہوگی. اب آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے تو لینڈنگ نہیں ہوگی. آپ نے کہا بارش ہو رہی ہے تو لینڈنگ ہوگی. آپ نے کہا آندھی آ رہی ہے تو لینڈنگ ہوگی. آپ نے کہا آندھی آ رہی ہے تو بھی لینڈنگ ہوگی. آپ نے کہا کہ ہم آندھی کو روک لیں گے. انہوں نے کہا روک لیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک انسانی قدرت چل رہی ہے اور ایک طرف اللہ کا جبر چل رہا ہے، جبر کیا لے جو آپ طاقت چل رہی ہے، اس کا میٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کا میٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ قدرت کہاں پہ ختم ہوگی؟ پلیز کہاں پہ ختم ہوگی؟ جہاں پر موت اور زندگی کا اختیار آ جائے وہاں پر. چلو اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. جو ختم ہوگی جہاں پر آ کر ڈیڈ لاک آ جائے گا، ڈیڈ لاک کہہ لیں، یا جہاں پر آ کے ٹرننگ پوائنٹ آئے گا، وہ آئے گا جب مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. تو قرآن مجید میں وہ بار بار ایک بات کرے جا رہا ہے، ایک بات کر رہا ہے کہ تمہیں سب کا ہر بات کا یقین آ گیا، مگر تمہیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ جو میں مر جاؤں گا، مٹی میں مل جاؤں گا، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کروں گا. قرآن مجید کی اس موضوع پر کم از کم 70-80 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا بالکل اور بار بار یہی ہے کہ کیا تمہیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. یہ جو پاور ہے نا دوبارہ اٹھانے کی، میرا تو یہ کہنا ہے کہ شاید کہہ رہا ہوں شاید پیدا کرنے کی صلاحیت تو پیدا ہو جائے. سر ہوگا یہ کلوننگ تو ایک طریقے سے اس کی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، مگر بڑھنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. یہاں پر آ کر آئے کہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا، یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ آئے گا. اور اس مقام پر آ کر ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے اٹھائے گا؟ تو کبوتر انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تمہیں کیا اس بات کا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے یطمئن قلبی، ایمان تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے. ایمان میں اور اطمینان میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا ابراہیم نے کہا کہ ایمان تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بار دیکھ لو. ہاں ایک بار بس منظر دیکھ لو. ہاں نہیں دیکھیں لیول ہے نا، یہ ایمان کا لیول ہے، عین الیقین نہیں ہے، ایمان کا لیول ہے نا، اطمینان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ابراہیم ایمان کی منزل پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے آقا نامدار کہہ رہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب کون سا نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے یطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے پورا واقعہ ہے، بندے بنے اور چھوڑ گئے چلے گئے، اور کوئی معمولی نبی نہیں ہے. بالکل ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے آقا نامدار کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اب وہاں پر آ کر قرآن مجید کے مضمون کو غور کریں تو وہ یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ تمہیں یہ بات تو سمجھ آ جائے گی پیدا کیسے ہوا. اس کا پروسیس ہم نے تمہیں سمجھا دیا، دکھا بھی دیا، سب کچھ کر دیا، مگر تمہیں یہ سمجھ کبھی نہیں آئے گی کہ واپس کیسے اٹھو گے. اور اسی میں تمہارا ٹیسٹ ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ بٹی ہو گیا
اب تم سوچ رہے ہو کہ یار یہ واپس کیسے آئے گا، اور یہ واپس آنے کے بعد اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا. بالکل 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 ایسے بار بار قرآن نے اس موضوع کے اوپر بالکل میرا آپ سے ایک سوال ہے Please. کہ اگر آپ سو رہے ہو ہم، اور آپ کو خواب میں کوئی تکلیف ہو ہم، تو آپ کو تکلیف ہوگی، جی ٹھیک ہے، جی کب تک ہوگی، جب تک خواب دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل یہی چیز فلسفیانہ طور پہ ہے، ہم، یعنی رات تھے جاگے بہت، عہد جوانی، میر تقی میر کا شعر ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات تھے جاگے بہت، صبح ہوئی آرام کیا. تو جب وہ بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اٹھ گیا ہے. ہاں، تو یہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی بعد میں، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں موت اور حیات کے اوپر ایک الگ آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے، Please. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ جو سوال ہے قدریہ اور جبریہ اور امر بین الامرین، یہ جو سبجیکٹ ہے، امر بین الامرین. امر بین الامرین، ہم، یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ اس بات کا عام آدمی کے لیے اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ ٹلٹ کریں اس بات کی طرف کہ آپ کے پاس اختیار ہے، نہ کہ اس طرف ٹلٹ کریں کہ اختیار نہیں ہے. دو پیمانے ہیں نا، ایک پیمانہ ہے کہ اختیار ہے، ایک پیمانہ ہے کہ اختیار نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا بیلنس ہے. اس طرف ٹلٹ نہیں کرنا، اس طرف ٹلٹ کرنا ہے، چاہے اس ٹلٹ کرنے میں تھوڑا آپ کا ایکسٹینڈ بڑھ جائے، ڈزنٹ میٹر. مگر اگر آپ اس طرف ٹلٹ کر گئے نا تو آپ کفر کی طرف چلے جائیں گے، اسٹوپڈیٹی کے طرف جائے گا. ہاں، اسٹوپڈ کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے یہ بات اس جگہ پر ختم ہو جاتی ہے، بہت ٹھیک ہے. بہت. تو میں نے جو آپ کو آیت پہلے پڑھی، جس آیت میں لکھا ہے کہ وہ بدا جو ہے وہ اپنی چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، وہ جو آیت ہے آپ کی جو پہلے سورہ رات کی، وہ اس بات کو بالکل کلیریفائی کر دیتی ہے کہ بدا کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر کوئی کنفیوژن کسی سینس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، اس سارے معاملے کا جو ہے وہ جان کر کے اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا آخر کیا کیوں گیا؟ اس لیے کیا گیا، میں نے کہا نا، اس سارے واقعے کی وجہ واقع کربلا ہے، کہ وہ امر الہی تھا اس لیے ہوگی. امر اللہ تعالی. ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو. جب بنی امیہ کی حکومت آئی اور جب لوگوں نے امام حسین کے قتل کے اوپر سوالات کیے تو اس کے مختلف جواب، پہلے تو زبردستی لوگوں کو دبایا گیا، جی. تو پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو کانسیپچلی مارا جائے. صحیح صحیح بالکل ٹھیک. تو کانسیپچلی جب مارنے کی باری آئی تو جو ایک اشری کہلاتا ہے، اشری، ٹین. میرا خیال ہے ابو موسیٰ اشری کے نام کے ہے، وہ اشری ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا. اس اشری اسکول آف تھاٹ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا، المتوکل نے اشری کو اپنا قانون بنا دیا، ٹھیک ہے، اس بات کو چھپایا جائے تاکہ اس وقت. کار کیا جائے. اچھا، اور المتوکل جو ہے، جو خلیفہ ہے بنی امیہ کا، المتوکل کا سب سے عجیب و غریب کام جو اس نے کیا کہ اس نے امام حسین کے روضے پہ برابر کر کے اس نے حج چلوا دیا، کیونکہ وہ اس بات کو ریئلائز کر رہا تھا، کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ ہمارے کانسیپچل فریم ورک کو، جو ہمارا اقتدار ہے، اس کو ہٹ کر رہا ہے. تو اس نے اشری، پہلی بات اس نے اپنے مسلک میں اشری کو کہا کہ یہ اسلامی کانسیپٹ ہے، اور تمام نان اشری کو ان کا آپ کو ختم کر دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو باقی روزے کو ختم کر دیا. اچھا، اس میں نا یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، جو اہل سنت کے شروع کے علماء ہیں، نیملی ہاں، نام اگر آپ لیں. نہیں، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے شروع کے ابن حجر اسقلانی وغیرہ، جو شروع کے جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے اور چیزیں لکھی ہیں، وہ اشری فلسفے سے متاثر ہیں، اور کیونکہ وہ اسٹیٹ کا فلسفہ تھا. اچھا،
شیعہ کانسیپٹ پہلے دن سے اشعری کے خلاف ہے، وہ اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. اچھا وہ اس پہ بلیو کرتا ہے فری ول پہ. اچھا اچھا ہاں سوری ہاں میں اب اس سارے قصے کی ایک بنیاد آپ کو ایک چیز اور بتاتا جاتا ہوں. ہمارے مسلک میں اہل تشیع مسلک میں جو اصول دین ہے، ان اصول دین میں ایک اصول ہے جو اہل سنت میں نہیں ہے. تو اہل سنت میں اس کو کسی اور طرح سے لکھا گیا ہے، وہ خضر کی فلسفہ خضر کی بنیاد پر ہے. اہل تشیع مسلک کہتا ہے کہ عدل جو ہے، عدل از اے پارٹ آف فیتھ. خدا ایک ہے، یہ بھی فیتھ ہے، اور خدا عادل ہے. بے شک بے شک. نہیں، عادل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کرنا، نہیں، عدل کا مطلب کیا ہے؟ حرف عام میں جسٹس، کیا مطلب عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے پاس رائٹ ٹو ڈو رانگ ہو، جب وہ غلط کرے، جب عدل ہے. واہ 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 واہ، تب وہ اکاؤنٹیبل ہے. جب وہ اکاؤنٹیبل ہے نا یار. اب کیا باتیں کریں، عدل کو سمجھے ہی نہیں. عدل کا مطلب ہے کہ میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اس کو یہاں سے یہاں رکھ دوں. اگر رائٹ ہی نہیں ہے یہاں رکھنے کا تو کس بات کا عدل یار؟ کون سا عدل؟ عدل کے بغیر تو جزا و سزا ہے ہی نہیں. عدل کے بغیر جزا و سزا نہیں ہو سکتی. پہلے آپ یہ ایکسپٹ کریں کہ عدل ہے. عدل کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہے غلط اور صحیح کرنے کا. جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا غلط اور صحیح کرنے کا، جبھی جبر خطر ہوگا نا. جب رائٹ ہی نہیں ہے تو جبر خطر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ رائٹ عدل جو ہے، عدل یا سنیوں نے اس کو خضر بولا. جو عدل یا خضر کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ دین سے نکال دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا دین. کیونکہ دین تو ہے ہی اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ نماز پڑھو یا نہیں پڑھو. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ صبح کی نماز کے لیے جب بندہ صبح اٹھ گیا، سردی میں اٹھ بھی گیا، وضو بھی کر لیا ٹھنڈے پانی سے اور سب کچھ کر لیا، تو نماز جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی 20 رکعت. نماز اسے رکھ دی 2 رکعت. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا کام نماز پڑھانا نہیں ہے، میرا کام تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو عدل اس کے بعد یہ رائٹ ہے کہ صبح اٹھے یا نہیں اٹھے. اب اگر وہ نہیں اٹھا تو اس کا گناہ ہے نا. اگر اس کے بعد یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ نہیں اٹھے تو پھر وہ فائدہ ہی نہیں عدل. تو جبر اور خدر کا جو پورا فلسفہ ہے وہ ہے ہی بنیاد عدل کی بنیاد کے اوپر. اب ایک بات آپ کو اور یاد بتا دوں، قرآن مجید میں جنرلی 99% جگہ پر جب بھی عدل کا لفظ آیا ہے وہ عدلم و خستہ. جی 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 بالکل صحیح. عدل اور خست کا کیا مطلب ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہ عدلم و خستہ، عدلم و خستہ، عدلم و، ہر جگہ پہ جہاں عدل ہے وہاں خست ہے. کیوں ہے خست؟ خست بولتے ہیں انگریزی میں، اگر آپ بولیں گے نا فکس، خست کا مطلب ہے فیئرنیس، اکوٹی. فیئرنیس الگ چیز ہے، جسٹس الگ چیز ہے. بالکل صحیح کہا. جسٹس الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عدل نہیں کرنا، 2 چیزیں کرنی ہیں. پہلے یو ہیو ٹو بی فیئر جسٹس سے نہیں کچھ خستم عدلہ. عدل نہیں کہنا وہ. اچھا مسلمان ابھی انصاف پہ لگے ہوئے ہیں. انصاف کا مطلب آدھا آدھا ہوتا ہے. انصاف کا لفظ تو قرآن مجید میں شاید ہے ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، شاید نہیں ہے. انصاف جس لفظ سے ہم انصاف کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا عدالت انصاف، تو انصاف کا لفظ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اور یہ شکر ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کا جو ایمبلم ہے اس پہ عدل لکھا ہے. ہمارا سپریم کورٹ ایمبلم ہے اس پہ عدل لکھا ہے. انصاف کوئی چیز نہیں ہوتی. انصاف کوئی چیز نہیں ہے. انصاف ہوتا ہے نصف سے نکلا ہے. انصاف کا مطلب آدھا آدھا. ٹھیک ہے، نصف نہیں. ٹھیک ہے. تو عدل، خست، مساوات اور انصاف، یہ 4 لفظ ہیں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو بہت ساری کوئی چیز رزق آیا تو انہوں نے کہا بانٹ دے. تو انہوں نے بولا ولی اللہ نے، اسے کس طرح بانٹوں؟ رسول اللہ کی طرح بانٹوں یا اللہ کی طرح بانٹوں؟
تو انہوں نے کہا جی اللہ بڑا ہے، اللہ کی طرح بانٹے. تو انہوں نے سارا ایک بندے کو دے دیا. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حساب یہی ہے. وہ مساوات نہیں کرتا، مساوات نہیں ہے، مساوات محمدی ہے، مساوات محمدی ہے، مساوات الہی نہیں ہے کہیں، عدل الہی ہے، عدل الہی ہے، مساوات محمدی ہے، عدل الہی ہے. تو جو جبر اور قدر ہے، یہ بنیاد اس کا جو ڈیریویٹو ہے وہ عدل ہے. کہ اگر آپ انسانوں کو جہنم اور جنت اور جہنم کا حساب رکھنا چاہتے ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے، اب میں واپس آ جاتا ہوں اسی پہ جو آئنسٹائن کہہ رہا تھا بیچارہ، وہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اس کو پاور نہیں دی تو کس بات کی سزا. بالکل ٹھیک. اچھا تو سر ڈیفائن کر دیجیے کہ کہاں تک قدرت ہے، پھر آخر قدرت ہے تو نا خدا کی. میں نے کہا نا کہ قدرت کہاں تک ہے؟ خدا کی. خدا کی قدرت ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، بس. ٹھیک. اچھا کیسے مرنا ہے، کب مرنا ہے، اپنی موت کو بڑھا سکتے ہو نہیں بڑھا سکتے، چاہے سوسائڈ کر لو یا شہید ہو جاؤ. ایک دونوں موت ہے. جی سوسائڈ بھی موت ہے، ڈفرینٹ انٹینشنز نہیں سوسائڈ بھی موت ہے، اور شہید بھی موت ہے. اور جو آدمی سوسائڈ میں مر گیا اور جو آدمی شہید ہو گیا، مرنے کے بعد دونوں کی باڈی ایک سی ہوگی. دوبارہ غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب دو آدمی مرے، ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اپنے گولی مار دی، اور ایک آدمی شہید ہو گیا، دونوں کی باڈی میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، ایک سی ہوگی باڈی. آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، کوئی فرق نہیں ہوتا. شہدا کی باڈی اور تو دونوں چلے گئے. تو اب اس کے بعد چوائس ہے کہ چاہے وہ شہید ہو گیا، چاہے وہ اس نے سوسائڈ کر لی. اچھا اب سوسائڈ اور شہید دونوں والنٹری ہیں، کمپلشن نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کو گولی مارے وہ سوسائڈ نہیں ہوئی، وہ کوئی بندہ آپ بلڈنگ گر گئی، وہ شہید نہیں ہوئے، بٹ آپ ہلاک ہو گئے، مگر شہید نہیں ہے. شہید کے لیے ضروری ہے، نہیں ضروری ہے کہ وہ والنٹری ہو، والنٹری ہو، بالکل اپنی فری ول سے کھڑا ہو، اس میں فری ول سے کھڑا ہو. بالکل ٹھیک. اگر سید علی خامنہئی چھپ جاتے اور وہ کہتے کہ میں انڈر گراؤنڈ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ فری ول نہیں ہوتی تو وہ شہادت کی طرف نہیں جاتے، مگر وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں، دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے ہوگا. تو شہید فری ول سے ہوتا ہے، سوسائڈ فری ول سے ہوتا ہے. تو جہاں فری ول ہوگی وہاں پر تو یعنی کہ اللہ کا اختیار صرف موت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، اس کے علاوہ ایبسولوٹلی فری ہے بندہ. نہیں، الٹا سمجھ لیں اس کو. اللہ کے اختیار کی بات، اللہ کے اختیار کو آپ ڈسکس ہی نہیں کرو. صحیح. میں الٹا دیتا ہوں. صحیح. آپ اللہ کے اختیار کو لے کے آپ اپنے آپ کو کنفیوز کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. آپ اللہ کے اختیار کی بات نہیں کرو، وہ آپ کی سمجھ سے بات ہے. آپ اپنے اختیار کی بات کرو. جو ہم اللہ کے اختیار ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. ہمیں اللہ کا اختیار ڈسکس نہیں کرنا. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا اختیار یہ ہے کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے، ایک دن آنی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اب میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں جا کے سڑک پہ کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں. بالکل ٹھیک ہے. ہم جب جبر اور قدر کو ڈسکس کرنے آتے ہیں تو ہم اللہ کے اختیارات کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے اختیارات کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ آپ کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے جس طرح کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب انسان کا اختیار اس جگہ پہ پہنچ جائے گا کہ وہ انسان پیدا کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ انسان کے اختیار کے بیسس پہ جبر و قدر کا فیصلہ کرو. اس کا کیا اقتدار ہے یا نہیں ہے وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. سر پلیز یہ ڈیفائن کیجئے کہ دعا کیسے تقدیر بدلتی ہے، یہی دعا کا میکینزم کیا ہے، اگر کچھ آپ اس کی فزیولوجی سمجھیں. اچھا جی، اب میں آ جاتا ہوں دعا کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دعا کی فزیولوجی کا سلسلہ کیا ہے. جی سر. اب دعا کے بارے میں سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت، بہت مشہور آیت. وہ آیت جی کہتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ویؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ میرے بندے جب پوچھنا جب سائل آپ سے میرے بارے میں پوچھے ہاں تو سوال میں کا قریب ہوں. سوال کا جب سوال کرتے ہیں بالکل. عبادی انی میرے بندے سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں میرے بارے میں فانی قریب. انی قریب، اسے بتا دو میں قریب ہوں. I am near. I respond to the invocation of supplicates when they call me. بالکل. میں ان کی دعاؤں اجیب دعوت دائے اذا دعانے، میں جواب دیتا ہوں ان کی ندا کا، ان کی آواز کا، ان کی آواز جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب تک وہ پکارے. جب ٹھیک ہے. بس. اچھا، اب یہ دعا کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے بہت سب سے مشہور آیت ہے. ٹھیک ہے، بس عجیب بولی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہاں سر، یہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں اور مجھ پہ ایمان رکھیں. ہاں، so let them respond to me بالکل. and believe in me so that they may be rightly guided. ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ دعا ہے کیا. ٹھیک ہے. جو ماسٹر ہوتا ہے، جو پاور ہوتی ہے، اس پاور کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں وہ اس کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے. اور نہ صرف ایکسیپٹ کریں بلکہ جو پاور اس کے پاس ہے اس پاور کے ایٹریبیوٹ اس سے شیئر کر اس سے مانگے کہ وہ شیئر کر سکے، کیونکہ وہ ظاہر کر سکے کہ اسے پہچانا جائے. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہ کائنات کیوں بنی؟ خدا، وہ ایک حدیث ہے کہ خدا نے کہا کہ لوگ مجھے پہچانے، میرے خدا کو پہچانے. نہیں، خدا نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے، جس طرح ابھی ہم نے جبر اور قدر کی بات کی، تو وہ اپنے جبر اور قدر اور اپنے سسٹم سے کام چل رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. مگر اس کی پہچان کب ہوگی؟ اس کو دوسرا آدمی کب پہچانے گا؟ اس وقت پہچانے گا جب اس کی اتھارٹی کو سمجھ کر اس سے کچھ مانگ لے. جی بالکل سر. سمجھ آئی نا؟ جی بالکل. جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ بڑا ہے تو وہ عطا کرے. ہاں، جب نہیں، دو باتیں ہیں نا. پہلی بات کہ وہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ یہ بڑا ہے. جب دعا مانگ رہے تو یہ قبول کر لیا کہ تو بڑا ہے. تو بڑا ہے. تو جب وہ دعا مانگے گا، جب وہ دعا اس وقت مانگے گا، وہ دعا وہ ہے کہ جب وہ پہلے یہ ایکسیپٹ کرے کہ بھائی وہ بڑا ہے، پہلی بات. دوسرا، اس کے اندر دینے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ نیچے جو مانگنے والا ہے وہ عبادی پر آئے. وہ عبادی پر آئے. کیا خوبصورت. سالکا عبادی، وہ عبادی پر آئے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرے؟ اور وہ کرے کیا؟ سوال کرے. اور کیا کہے؟ سبحانکا انی کنتو منل میں ظالموں میں سے اپنا اقرار کرے. یہ سورت کس کی ہے؟ سر یہ تو ان کی، اب وہ جو ایک حضور تھے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، یونس. حضرت یونس. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. نہیں، شروع کس سے کر رہا ہے؟ سبحانہ ربی الاعلی. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، سجدے پڑھتے ہیں سبحانہ ربی الاعلی، سبحانہ ربی العظیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ تعریف. نہیں، تعریف نہیں ہے. تسبیح. تسبیح کیا؟ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح، تعریف، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹو ایکسپٹ اتھارٹی.
ٹو ایکسپٹ اتھارٹی. سبحان کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ سبحانہ ربی العالی، سبحان اللہ رب انی کنتو من الظالمین، تو بہت بڑا ہے اور میں ظالمین میں سے تھا جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. جو یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہ اپنے جو اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ ایک نفس پہ ظلم کا کانسیپٹ ڈالا، تو انہوں نے شروع کس بات سے کیا؟ سبحانہ. تو دعا جو ہے نا، دعا کا پہلا پارٹ ہے، کسی بھی دعا کا پہلا پارٹ ہے اس ذات کا اتھارٹی کی کو ایکسپٹ کرنا اور اس ذات کی اتھارٹی کی تعریف کرنا. اور دعا کو جب اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان طریقے میں لکھ دیا، سب سے آسان طریقے میں کسی دعا کو لکھ دیا اور اسے کہا یار یہ میں نے تم جاہل ہو، تم سے نہیں لکھا جائے گا، میں لکھ دیتا ہوں. اور وہ لکھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ ختم ہو گئی مالک یوم الدین. یہ 3 آیتیں ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ہو گئی ختم تعریف. اب آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد دعا ہے، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں سے یہ ڈرافٹنگ نہیں ہوگی، تم ڈرافٹ نہیں کر سکتے، تمہیں ڈرافٹنگ نہیں آتی، تو میں تمہیں آسان ترین ڈرافٹ لکھ کے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ڈرافٹ تم 17 مرتبہ پڑھ دینا دن میں. تم کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کچھ کرے گا. میں نے تمہیں سب سے آسان ڈرافٹ لکھ کے دے دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کرے؟ ٹھیک ہے نا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آخری والے سارے سبجیکٹ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بات ختم ہو گئی، یہاں بات ختم ہو گئی نا؟ تعریف ختم ہو گئی، تعریف والا چیپٹر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کیا کہتا ہے؟ اب کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد؟ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ. اب وہ بتا رہا ہے کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری سے مدد مانگتا ہوں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو پہلے تو میں نے تمہاری تعریف کر دی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آ جاتی ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ دعا کا پیٹرن ہے، دعا کا ڈرافٹ ہے. یہ دعا کا ڈرافٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کا ڈرافٹ ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تاریخ میں دعا جو ہے وہ جو 2-3 دعائیں جو ہیں وہ بہت مشہور دعائیں ہیں. ایک ہمارے ہاں اہل تشیع میں ایک دعائے کمیل ہے. دعائے کمیل وہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے کمیل ابن زیاد. تو کمیل ابن زیاد ایک دن خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے. حضرت علی نے ان کو ایک دعا تعلیم کی جس کو دعائے کمیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دعا جو اچھا، اس کے بعد جب واقعہ کربلا ہو گیا تو کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام پولیٹیکل پریزنر تھے ان دیٹ سینس، تو آپ کے پاس پبلک یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ پبلک پہ چیزیں جائے. تو انہوں نے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا وہ دعاؤں کی شکل میں کرایا. اس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ. جو وہ دعائیں ہیں جو تو میں واپس آتا ہوں. اب جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیسے تقدیر بدل رہی ہے؟ کیا جی؟ وہ کیسے تقدیر بدل رہی ہے؟ دعا تقدیر کیسے بدل رہی ہے؟ دعا تقدیر، دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا کہ جو تقدیر ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بدا کا کانسیپٹ جو کہہ رہا ہے، ڈیلیٹ کرنے والا کانسیپٹ جو کہہ رہا ہے، وہ تو یہ ایکسپٹ کر رہا ہے نا
کہ میں تبدیل کر دیتا ہوں. تبدیل ہوتا ہے. تو اب تبدیل کرنے کی درخواست کرنے کا طریقہ دعا ہے. واہ سر، کیا خوب. اچھا سر، شروع میں آپ نے کہا تھا کہ دو الگ الگ کتابیں، ایک کتاب وہ ہے جو ام الکتاب ہے اور ایک دوسری ہے. ایک اس کتاب کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں، تو یعنی کہ ایک کتاب کانسٹنٹ ہے اس میں. ایک پرزرو کتاب کہلاتی ہے جس کا نام ہے ام الکتاب، ٹھیک. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں المحو والاثبات. المحو، محو کا مطلب ہوتا ہے شاید ڈیلیٹ کرنا، مجھے عربی نہیں آتی اتنی، والاثبات جس میں بلاٹس بھی ہیں اور کنفرمیشن بھی ہے. المحو والاثبات یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں چینج ہو سکتی ہے. جس میں چیز المحل، his book, one of his book is called المحو والاثبات، جس میں اس کتاب میں محو بھی ہے اور اثبات بھی ہے. ٹھیک ہے، جس میں کنفرمیشن اور ڈیلیشن ہو سکتی ہے. مگر سر اور دوسری کتاب ہے ام الکتاب. ام الکتاب، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کانسٹنٹ ہے. ام الکتاب کون سا ہے؟ مگر سر جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا اس میں ام الکتاب لکھا ہوا. ہاں، جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جس میں یہ کانسیپٹ ہے ڈیلیشن والا، سورہ رات والا، وہ اس میں لفظ جو ہے وہ کون سی کتاب پڑھے؟ 1339 پڑھے نا آپ؟ جی 1339 میں لفظ ام الکتاب ہے. اچھا، اور یہ محف والے ہے؟ نہیں سوری، آپ غلط پڑھے. دوبارہ آپ نے غلط پڑھا، دوبارہ پڑھے. سر یہ دیکھیے سر، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، یہ سورہ رات کی آیت نمبر. ابے بھائی 1339 ہے نا؟ جی سر. 1339 کی دو پارٹ ہیں. اچھا، میں انگریزی پڑھ دیتا ہوں. اللہ blots out what he wills and confirms he wills. یا ختم ہوگی آیت. اینڈ وتھ ہم از دا مدر آف دا بک. اچھا، دو الگ الگ چیزیں ہیں. واہ 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 جی، بالکل کامن ہے وہاں پہ. واہ 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 واہ. یعنی کہ اسی آیت میں دونوں کتابیں، اسی آیت میں دونوں کتابیں ہیں. اسی آیت میں دونوں کتابیں ہیں نا. واہ واہ. یہی تو دیکھیں نا، یہی تو سارا فرق ہے. آپ نے کہا کہ ام الکتاب ہے، ام الکتاب وہ نہیں ہے، یہ اسٹاپ ہے، فل اسٹاپ ہے. ول نہیں ہے، ول نہیں ہے، یہ ول نہیں ہے، ول یہاں نہیں ہے. جی صحیح کہہ رہا ہے. ام الکتاب الگ ہے اور یہ کتاب الگ، یہ کتاب الگ ہے. کمنگ بیک ٹو دا لاسٹ تھنگ، کہ دعا اور یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ اس کی معبودیت اور اپنی ابدیت کو سمجھیں. دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی عبادی کے ساتھ. اگر عبادی نہیں ہے نا تو دعا نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، اس کو بڑا ماننا ہے اور خود کو اس کا غلام ماننا. اور نہیں، اور اس کو یہ ماننا ہے کہ اس کے پاس پاور ہے. اس کو یہ ماننا کہ اس کے پاس پاور ہے، وہ یہ کرے گا، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کلوز کر دیتا ہوں ایک چیز کے بعد. ایک دعا ہے جو میرے آقا نامدار نے بدر کے دن پڑھی، جنگ بدر. وہی دعا امام حسین نے کربلا میں پڑھی. بدر میں آپ جیت گئے، کربلا میں آپ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو کہیں جیت اور جو بھی تھا، ٹھیک ہے، جیتے تو ہر بار ہی. تو مجھے صرف یہ سمجھا دو کون سی دعا قبول ہوئی. دونوں سر، میں نے یہی تو کہا کہ جیتے تو ہر بار ہے. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو دعا کی قبولیت کا مطلب وہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ فتح ہو. دنیاوی فتح. دعا کی قبولیت وہ جانتا ہے اور دعا کا مانگنے والا جانتا ہے. دعا کا مانگنے والا جانتا ہے. کیا امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے دن وہ بدر والی فتح دعا پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو انہیں یقین تھا. دیکھیں، مجھے ایگزیکٹلی عربی نہیں آتی اس دعا کی. اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ، یہ وہ بندے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں جو صرف یہ ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں، تو ان کو فتح کر. اسی طرح کی زمین میں کوئی رہے گا نہیں تیرا نام لے جاؤ. ہاں بالکل، اسی طرح کی چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ بندے بچ گئے، اسلام رہ گیا. امام حسین کے بندے شہید ہو گئے، اسلام رہ گیا. اسلام رہ گیا. تو دعا کا نتیجہ کیا ہوگا نا، یہ تمہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کے بندے شہید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوئی. اور بھائی دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں، تمہارے ادراک سے باہر ہے.
اور امام حسین ایک سمجھدار ذی شعور انسان تھے، انہیں پتا تھا کہ 30,000 کا لشکر ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، تو وہ یہ دعا کیسے کر رہے تھے؟ وہ یہ دعا کیسے کر رہے تھے کہ میں بچ جاؤں؟ مجھے وہ دعا کر رہے تھے جو رسول اللہ نے دعا کی تھی، اور جو اس پہ بچ چکے تھے، رسول بچ چکے تھے، تو یہ دعا کیسے ہو رہی تھی؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ دعا کا تمہارا یہ جو تم کر رہے ہو کہ کیا شکست ہے، کیا فتح ہے، یہ معیار نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مگر میں دعا وہی مانگ رہا ہوں جو میرے نانا نے مانگی تھی. ٹھیک ہے، دونوں کے ثمر میں اسلام بچی ہے. تو میرا آخری جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کو عادل مانتے ہو، عادل، تو پھر اسے قسط و عدلہ کے ساتھ مانو، اور اگر عادل مانتے ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ فلسفہ جبریہ نہیں ہے، تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. سر بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو.